اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال فإن قيل موجد الحوادث واحد لا شريك له أم لا فالجواب واحد لا شريك له فإن قيل ما الدليل على أنه واحد لا شريك له فالجواب الدليل على ذلك من العقل والنقل أما العقل فلأنه لو كان مع الحكيم إله آخر لم تنع منه نفيه لكونه كذبا منافيا للحكمة لكن الحكيم قد نفاه فنفيه دليل على انتفائه وإلا لم يكن الحكيم حكيما. وأما النقل فلقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ولقوله تعالى إنما إلهكم إله واحد وأمثال ذلك. فإن قيل موجد الحوادث جوهر أم عرض فالجواب ليس بجوهر ولا عرض. فإن قيل ما الدليل على أنه ليس بجوهر فالجواب الدليل على ذلك أن الجوهر إما جوهر فرد يا جوهر فرد أو خط أو سطح أو جسم وكل واحد منها مفتقر حادث والباري تعالى ليس بمفتقر لكونه واجب الوجود لذاته وليس بحادث لكونه قديما. فإن قيل ما الدليل على أنه ليس بعرض فالجواب الدليل على ذلك أن العرض مفتقر إلى غيره فيكون ممكنا وواجب الوجود ليس بممكن فلا يكون عرضا. فإن قيل موجد الحوادث في محل أو جهة أم لا فالجواب ليس في محل ولا في جهة. ہماری گزشتہ گفتگو خداوند متعال کی صفات ثبوتیہ میں سے دو صفت کے بارے میں تھی، جن میں سے ایک کا تعلق تھا کہ پروردگار عالم مرید ہے یا نہیں، صاحب ارادہ و اختیار ہے یا نہیں، اور دوسری صفت صفت تکلم تھی کہ آیا خدا کے لیے تکلم کی صفت ثابت ہے یا ثابت نہیں. عرض کیا کہ ہاں ثابت ہے. پھر اسی عنوان سے کلام خدا کی بات ہوئی تو کلام خدا قدیم ہے یا حادث ہے، تو انہوں نے کہا کہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے. پھر دلیل کی بات ہوئی، ایک تو دلیل عقلی انہوں نے پیش کی، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی کہ جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بعنوان ایک حادث شے ذکر کیا ہے، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے جو سورہ انبیاء کی ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث. یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اور کلمہ من ذکر میں من حرف جارہ ہے اور یہ زائدہ ہے. ذکر جو ہے لفظاً مجرور ہے لیکن فاعل ہونے کی بنا پر محلاً مرفوع ہے، چونکہ یہ عتی کا یہ فاعل ہے، اور یہ محدث بھی اسی ذکر کے مجرور ہونے کی وجہ سے لفظاً مجرور ہے. اور ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ دلیل یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ. آج کی گفتگو ہماری یہاں تک اب شروع سے لے کر اب تک صفات ثبوتیہ پروردگار کے بارے میں بحث ہوئی. اہم از صفات ذات اور صفات فعل، ٹھیک، ارادہ صفت فعل اور اسی طرح تکلم صفت فعل، باقی حیات، قدرت، علم وغیرہ یہ صفات ذات. اب اس سوال سے کیونکہ صفحہ نمبر 28 پر ہے فَإِنْ قِيلَ مُوجِدُ الْحَوَادِثِ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ أَمْ لَا،
یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سلبیہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی وہ صفات جن کا ہونا نقص ہے پروردگار عالم، خالق کائنات منزہ و پاک ہے ان صفات سے، لہذا ہم نے نفی کرنا ہے، یہ صفت اللہ میں نہیں ہے، بس ہم نے ثابت کرنا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا، وحدانیت پروردگار، خدا کا ایک ہونا، اب اس کے بارے میں بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے، پھر ایسے ایسے وہی جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، جسم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا ایسا، پھر وہ مرکب نہیں ہے، یہ ایسا ایسا بحثیں جو ہیں وہ اسی طرف ہی جا رہی ہیں کہ انشاءاللہ آج جہاں تک ہو سکے اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے، موجد الحوادث واحد ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، یا اس طرح نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی شریک وغیرہ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجد الحوادث، خالق کائنات واحد ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ ابھی بس میں عرض کروں گا کہ وحدت سے مراد کیا ہے۔ سوال اگر دلیل کیا ہے کہ خدا واحد ہے، خدا اکیلا ہے، خدا یگانہ ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے اس بات کی کہ ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل نقلی۔ دلیل عقلی یہ ہے، تھوڑے دقت سے، دلیل عقلی یہ ہے کہ اگر خداوند متعال اور موجد الحوادث یا خالق کائنات کے ساتھ، جو کہ حکیم بھی ہے، اگر کوئی اور معبود ہوتا، اگر کوئی اور الہ ہوتا، اس کا کوئی اور شریک ہوتا، تو یقیناً اللہ کی جانب سے اس خدا کی نفی غلط ہو جاتی، جبکہ اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیا، سب کی نفی کی کہ میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ خود اللہ کی جانب سے ایک دوسرے معبود کی نفی دلیل ہے کہ نہیں ہے دوسرا؟ ہاں، وگرنہ کذب لازم ہوتا ہے، جھوٹ لازم ہوتا ہے، جو کہ حکمت کے خلاف ہے۔ اچھا، دلیل عقلی یہی ہوگی، البتہ دوسری بھی ہیں دلیلیں کہ انشاءاللہ یہ متن پہلے واضح ہو جائے پھر عرض کرنا ہے۔ دلیل عقلی کے بعد دلیل نقلی، فعلم۔ دیکھیے علم اصول میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امر جو ہے وہ صیغہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے، یعنی صیغہ امر نوزعن ظہور رکھتا ہے وجوب میں، لہذا یعنی واجب ہے کہ یہ یقین کر لو، جان لو کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے انما، کلمہ حصر سے بات کی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ اگر دوسرا ہوتا تو خدا کیوں انما کے ذریعے سے کہتا، اور اگر کوئی اور ہوتا تو خدا کیوں کہتا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ بس نہیں ہے۔ اور قرآن میں سورہ توحید میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس میں توحید کے دونوں قسمیں ہیں۔ خب سوال اگر موجد الحوادث جوہر ہے یا عرض، بلکہ اس بحث سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ خود اس مسئلے کو دیکھیے۔ ایک اور دلیل ہے ہمارے پاس کہ خدا کے ساتھ اگر کوئی اور شریک ہوتا تو کیا مشکلات ہوتی۔ دیکھیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ فرض کرتے ہیں اگر کوئی خدا کے لیے شریک ہے تو انما الہکم الہ واحد کی ذیل میں عرض کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے یہ دو حال سے باہر نہیں ہوتا مسئلہ۔ ظاہر وہ کار خدائی وہ بھی انجام دیتا نا،
کار خدائی وہ بھی انجام دیتا ہے، یہ بھی انجام دیتا ہے۔ تو اب دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہے، یا یہ کہ دونوں میں سے ہر ایک محتاج ہے دوسرے کا، یا دونوں میں سے کوئی بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ خب اگر دونوں میں سے ہر دو محتاج ہوں ایک دوسرے کے، ہر دو محتاج ہوں ایک دوسرے کے، تو یہ ربوبیت کے خلاف ہے، کیونکہ ربوبیت میں فقر نہیں ہے، ربوبیت میں احتیاج نہیں ہے، محتاجی نہیں ہے۔ لہذا کیونکہ اگر احتیاج آ جائے گی تو یعنی حادث ہو جائے گا، اگر حادث مان لیا تو واجب الوجود کے خلاف ہے، اور ثابت کر چکے ہیں کہ واجب الوجود لذاتی ہے۔ ایک بات۔ خب دوسری بات، اگر ان میں سے کوئی بھی دوسرے کا محتاج نہ ہو تو اب یہ مرحلے عمل میں، مرحلے ارادے میں، یہ دونوں جو ہے اگر دونوں کا مطمع نظر محقق ہو رہا ہے، ایک چیز کو وہ بھی وجود ملانا چاہتا ہے، وہ بھی وجود ملانا چاہتا ہے، محقق ہو گئی، وہ شے وجود میں آ گئی، تو اب ایک کا تو فضول ہو جائے گا نا، عبث ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک نے جو وجود دیا بس وہ کافی ہے، وہ دوسرا کس کے لیے تحصیل حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، اگر دونوں ارادے میں اختلاف ہو تو، اگر دونوں متفق ہوں ارادے میں، دونوں چاہتے ہیں کہ اس کو وجود میں لائیں، اور محتاج بھی نہیں ہے کوئی بھی کسی کا، یہ ذہن میں رکھیں، محتاج بھی کوئی بھی کسی کا نہیں ہے، تو ایک اگر وجود لا رہا ہے تو دوسرے کا وجود لانا عبث ہے، فضول ہے، لغو ہے۔ اگر یہ اختلاف ہو جاتا ہے یعنی ان کا ارادہ آپس میں مختلف ہے، یعنی یہ ارادے میں مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی ایک کا ارادہ ایسا سمجھیں کہ یعنی تنازع ہو جاتا ہے، اب ان تنازع کی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ زمین اور آسمان درہم برہم ہو جائے گا، یہ نظام تہس نہس ہو جائے گا، نظام خراب ہو جائے گا، خلل آ جائے گا نظام میں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں کائنات کا، یہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظام صحیح سے اپنے پر چل رہا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ سب منفی ہیں یہ چیزیں، اس وجہ سے اللہ نے کہا انما الہکم الہ واحد، اور پھر فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ آیت کریمہ میری مد نظر تھی۔ لو کان، اگر ہوتا، فیہما، ان زمین اور آسمان میں، یہ زمین یہ آسمان، ان میں اگر کوئی ہوتا معبود اللہ کے علاوہ، معبود ہوتے اللہ کے علاوہ کوئی بھی، 2 3 4 5 نہیں، تو یہ لفسدتا، یقیناً زمین اور آسمان دونوں فاسد ہو جاتے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فاسد نہیں، وہ نظام اپنی جگہ پر صحیح سے چل رہا ہے۔ تو خود یہ ثابت ہوا کہ صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا، دوسری یہ کہتے ہیں وَإِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ۔ اچھا، اس صورت میں اگر دو ہوتے نا تو ہر معبود اپنی مخلوق کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، ہر معبود اپنی مخلوق کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے، اور ظاہر ہے ان میں سے ایک غالب آ جاتا ہے، دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَإِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہوا کہ تعدد باطل ہے، بس ایک ہے، یگانہ ہے، بس اللہ یگانہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے پاس جب ہم توحید کہتے ہیں تو توحید کے لیے 2 معنی مد نظر ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی ذات بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات متفرد ہے، یگانہ ہے،
اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ دونوں تعبیریں استعمال۔ بس توحید در ذات میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی ذات بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں، دوسری تعبیر ذات پروردگار متفرد اور یگانہ ہے، اس کا کوئی بھی مثل اور شریک نہیں ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں قل هو اللہ احد، اس بسیط کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ احد یعنی اس معنی میں جز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ولم یکن لہ کفوا احد میں اشارہ ہے کہ اللہ متفرد، وحدانیت یعنی متفرد ہے، یگانہ ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مثل، اس کی مانند کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اشارہ ولا کفو نہیں ہے نا، بس یہ ہمتا اور اس جیسا، اس کی مثل، اس کی مانند کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیے خداوند متعال کے بسیط ہونے پر برہان کیا ہے، دلیل کیا ہے، کیوں بسیط ہے؟ یہ آئندہ جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ اس میں وہ معاون ہوں گے جو مطلب یہ بھی عرض کر رہے ہیں۔ دیکھیے ترکیب کی چند قسمیں ہیں۔ ایک ترکیب یہ ہے جو عقلی اجزاء سے کسی شے کو مرکب کیا جائے، اجزاء عقلیہ سے ترکیب، مثال کے طور پر جنس اور فصل سے مرکب، جنس اور فصل۔ نمبر 2 اجزاء خارجیہ سے اور اجزاء عقلیہ سے مرکب شے، مثال کے طور پر مادہ، صورت اور اجزاء عنصریہ جو ہیں جی۔ نمبر 3 وہ ترکیب جو مقداری اجزاء سے ہوں، مثلا مقدار، مثلا خط کے اجزاء، سطح کے اجزاء، یہ مقداری اجزاء کہلاتے ہیں۔ مدعا کیا ہے ہمارا؟ دعویٰ کیا ہے کہ خدا بسیط ہے، یعنی مرکب اجزاء نہیں ہے، نہ اجزاء عقلیہ سے مرکب ہے، نہ اجزاء عقلیہ اور اجزاء خارجیہ سے مرکب ہے، نہ ہی اجزاء مقداریہ سے مرکب ہے۔ بس اجزاء کی اس کی ترکیب کی جو بھی صورت ہے نا وہ باطل ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خداوند متعال کیوں اجزاء خارجیہ سے مرکب نہیں ہے اور اجزاء مقداریہ سے کیوں مرکب نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ذات منزہ از جسم ہے، پاک ہے مادہ سے، اور وہ ذات جو جسم اور مادہ سے پاک ہو اس میں اس طرح کی ترکیب ممکن ہی نہیں ہے۔ خداوند متعال مرکب نہیں ہے اجزاء ترکیبیہ سے، عقلیہ سے، اجزاء عقلیہ سے مرکب نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس پر؟ کہتے دلیل یہ ہے کہ واجب الوجود بالذات کی ماہیت نہیں ہے، واجب الوجود بالذات کی ماہیت نہیں ہے، اور جس شے کی ماہیت نہ ہو اس میں اجزاء عقلیہ ہی جنس و فصل نہیں ہوتے، بس یہ جنس و فصل وہاں ہوتے ہیں جہاں ماہیت ہو۔ خوب اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے خداوند متعال کی وحدانیت کی دلیل کا متعدد دلائل ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہی ہے کہ اگر خدا کے لیے تعدد کے قائل ہو جائیں، ایک سے دو خدا ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں واجب الوجود ہونے میں شریک ہیں، یہ دونوں واجب الوجود ہونے میں شریک ہیں۔ ضروری ہے کہ ان کو ممتاز اور منفرد کرنے کے لیے کہ یہ خدا اور ہے یہ اور ہے، ایک مابہل امتیاز کی ضرورت ہے، علاوہ اس شے کے جو مابہل اشتراک ہیں۔ خود یہ مطلب یعنی خدا کے مرکب ہونے کو بتا رہا ہے، یعنی بس ایک ایسی چیز ہے جس میں دونوں شریک ہیں، یہ مابہل اشتراک بن جائے گا، ایک وہ چیز ہے جن میں دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، بس مرکب ہو گیا نا۔ مابہل اشتراک اور مابہل افتراق سے مرکب ہے، اور
ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ واجب الوجود بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، نہ اجزاء سے، اجزاء عقلیہ سے، نہ اجزاء خارجیہ سے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہم نے واجب الوجود کی جو خصوصیات تھی اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ وہ ایک ہوتا ہے، ایک سے بڑھ کر نہیں ہوتا، مثنیٰ نہیں ہوتا، تثنیہ نہیں ہوتا، تکرار نہیں ہوتا، بڑھ کر نہیں ہوتے۔ اور قرآن کریم میں بھی بہت ساری آیات ہیں جو اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ سوال اب یہ ہے، موجد الحوادث جوہر ہے یا نہیں؟ جواب، موجد الحوادث نہ جوہر ہے نہ ہی عرض ہے۔ سوال، کیوں؟ دلیل کہ خداوند متعال خالق کائنات نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ جوہر یا جوہر فرد ہے یا خط ہے یا سطح ہے، اور ہم نے یہ پہلے بیان کیا تھا کہ یہ تقسیم جو ہے وہ مشہور کے خلاف ہے۔ گزشتہ سوال نمبر یہ خط اور سطح اور نقطہ اور اس کے اعتبار سے ہم نے یہ کہا کہ یہ سب چیزیں خط، سطح اور نقطہ ہندسی لحاظ سے جواہر نہیں ہیں، صرف بعض علماء اور حکماء اس کو بعنوانے یہ جوہر مانتے ہیں، وگرنہ مشہور کی نزدیک یہ جوہر نہیں ہے۔ تو بہرحال جو انہوں نے بیان کیا اس کے مطابق یہ ہے کہ جوہر نہیں ہے، کیونکہ جوہر یا جوہر فرد ہے جس کو نقطہ سے تعبیر کیا تھا، یا خط ہے یا سطح ہے یا جسم ہے، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ ہم بیان کر چکے ہیں پہلے بھی کہ یہ سب کے سب حادث ہیں، سب کے سب محتاج ہیں، اور باری تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ واجب الوجود لذات ہی ہے، بس حادث نہیں ہے اس لیے چونکہ قدیم ہے۔ سوال یہ کہ آیا کیا دلیل ہے اس پر کہ وہ عرض نہیں ہے؟ چلے ہم نے مان لیا جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، کہتے ہیں اس لیے دلیل اس پر یہ ہے کہ عرض محتاج ہوتا ہے غیر کا، بس جب جوہر کا محتاج ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ محتاج ہے تو یہ ممکن ہو جائے گا، اور واجب الوجود ہم کہہ چکے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، بس ممکن نہیں ہے تو عرض بھی نہیں ہے، عرض آتا ہی امکان میں۔ سوال، موجد الحوادث جو ہے وہ کسی محل یا کسی جہت میں ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہ کسی محل میں ہے نہ کسی جہت میں ہے۔ خوب سوال کی محل کسے کہتے ہیں، جہت کسے کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں محل، البتہ میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے اس کی عبارت کریں، یہ پہلے بھی مسائل اس طرح کے بیان ہو چکے تھے۔ عبارت دیکھیں، فَإِنْ قِيلَ موجد الحوادث واحد لا شریک له ام لا، خالق کائنات واحد ہے، اکیلا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یا اس طرح نہیں ہے یعنی دو ہے یا دو سے زیادہ ہیں۔ جواب، فالجواب واحد یعنی انہ واحد لا شریک لہ، یا انہ واحد لا شریک لہ۔ فإن قیل ما الدلیل علی انہ واحد لا شریک لہ، دلیل کیا اس مطلب کی کہ اللہ واحد ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے؟ جواب، فالجواب الدلیل علی ذلک من العقل دلیل اس پر دو طرح کی ہے، دلیل عقلی اور دلیل نقلی۔ اما العقل، دلیل عقلی ہے، فلأنه لو كان مع الحکیم الہ آخر، اگر حکیم کے ساتھ اگر کوئی اور معبود ہوتا، چونکہ خداوند متعال خالق کائنات حکیم ہے، اگر اس حکیم کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا لم تنع منہ نفیہ، تو اس دوسرے معبود کے بارے میں اس حکیم کی نفی کرنا غلط ہو جاتی، ممتنع ہو جاتی، نفی نہ کرتا۔ کیوں؟ لکونہ کذبا منافیاں للحکمت، چونکہ حکیم ہے نا، اور جھوٹ حکمت کے خلاف ہے۔
خب لیکن الحکیم قد نفا ہو، لیکن وہ ذات جو حکیم ہے اس نے نفی کی ہے کہ کوئی شریک نہیں ہے، پس فنفیہ دلیل علی انتفاعہ، اس کی نفی کرنا کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے دلیل ہے اس بات پر کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْحَكِيمُ حکیم ہے، بغیر نہ حکیم حکیم نہیں رہتا، حکیم حکیم نہیں ہوگا، حکیم حکیم نہیں ہے۔ وَأَمَّا النَّقْلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دلیل قرآنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جان لیجئے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ فَاعْلَمْ جو کہ صیغہ امر ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، بس یہ چیز واجب ہے، سمجھ لو، یقین کر لو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف ایک ہی معبود ہے۔ اور دوسری بات قرآن کریم کی یہ آیت انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، وہ اللہ۔ وامثال ذالک، اور اسی طرح کی بہت ساری قرآن کریم کی دوسری آیات بھی ہیں۔ پھر یہاں وہ اضافہ کریں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، برہان نظم کو لے کر آئیں گے تو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ فَإِنْ قِيلَ مُوجِدُ الْحَوَادِثِ جَوْهَرٌ أَمْ عَرَضٌ، سوال موجد الحوادث اور خالق کائنات جوہر ہے یا عرض، یعنی ایسا سوال کر رہے ہیں کہ آپ کسی میں سے ایک پر ہاتھ رکھیں کہ ہاں یہ جوہر ہے عرض نہیں ہے، یا کہیں عرض ہے جوہر نہیں ہے۔ وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ موجد الحوادث فالجواب لیس بجوہر والعرض، نہ جوہر ہے اور نہ ہی عرض۔ فَإِنْ قِيلَ ما الدلیل علی انہ تعالی لیس بجوہر، دلیل کیا ہے اس مطلب پر کہ اللہ جوہر نہیں ہے؟ فالجواب الدلیل علی کل علی ذالک ان الجوہر اما جوہر فرد، کہ بے شک جوہر یا جوہر فرد ہے، او خط او سطح او جسم، چونکہ یہی اقسام ہے جوہر کی، جوہر فرد یعنی نقطہ، خط، سطح اور جسم، یہ چار قسمیں، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، ان چاروں میں سے ہر ایک مفتقر محتاج ہے، حادث اور حادث ہے، والباری تعالی یعنی خالق کائنات لیس بمفتقر محتاج نہیں ہے۔ کیوں محتاج نہیں ہے؟ لکونہ واجب الوجود لذاتی، چونکہ واجب الوجود لذاتی غنی ہوتا ہے من کل جہت۔ ولیس بحادث، کیوں حادث نہیں ہے؟ دلیل لکونہ قدیما، اس لیے کہ وہ ذات قدیم ہے۔ فإن قیل ما الدلیل علی انہ لیس بعرض، دلیل کیا ہے اس مطلب پر کہ اللہ تبارک و تعالی عرض نہیں ہے؟ فالجواب الدلیل علی ذلك ان العرض مفتقر الى غیرہ، عرض اپنے غیر کا محتاج ہے، احتیاج رکھنے والا ہے، ضرورت مند ہے غیر کا، چونکہ اب اس کا اپنا ذاتی تو وجود نہیں ہے، وہ غیر کی وجہ سے اس کا وجود ہوگا۔ فیکون ممکنا، بس وہ ممکن بن جائے گا، وہ واجب الوجود لیس بممکن، اور ثابت ہو چکا ہے پہلے کہ واجب الوجود ممکن نہیں ہے، بس نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا یکون عرضا، خالق کائنات عرض نہیں ہے، بس جس طرح جوہر نہیں ہے اسی طرح عرض بھی نہیں ہے۔ فإن قیل موجود الحوادث فی محل او فی جہت ام لا، موجود الحوادث کسی محل یا جہت میں ہے یا نہیں؟ فالجواب لیس فی محل ولا فی جہت، نہ ہی کسی محل میں ہے اور نہ ہی کسی جہت میں ہے۔ فإن قیل ما حد المحل وما حد الجہہ، جہت کی حد اور اس کی تعریف کیا ہے، اور اسی طرح محل کی تعریف کیا ہے، میرے خیال میں یہ بحث جو ہے یہیں تک کافی ہے، انشاءاللہ باقی جو ہے کل بیان کریں گے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. بس إن شاء الله